اعتراض کے جواب میں انہوں نے بہرحال ہمارے کیسز فکس کر دیے ہیں اگلے ہفتے کے لیے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے وہ مین کیسز کے ساتھ یہ فکس ہو جائے گا اور اس کے ساتھ پھر ہم اس کو کیس کو چلائیں گے. دیکھیں جو ریکارڈ طلبی ہے الیکشن کمیشن کی، یہ ڈس آنیسٹی ہے. بڑے معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا یہ ان کی بدنیتی ہے کہ جب آپ کے پاس سٹے دینے کا اختیار نہیں ہے، آپ نے انڈائریکٹ وے طریقہ نکالا ہے سٹے دینے کا. آپ کے پاس کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ یہاں سے الیکشن ٹریبونل سے ریکارڈ طلب کر لیں؟ کون سا ریکارڈ آپ نے دیکھنا ہے یا پہلے کون سا دیکھا تھا؟ اور کس پروویژن آف لاء کے تحت آپ ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں؟ یہ انلیگل کام ہے، یہ ان لافل ہے. اس کو چینج کرنے کی میں درخواست دوں گا، اس کو ماڈیفیکیشن آف دی آرڈر، کہ آپ الیکشن ٹریبونل سے ریکارڈ طلب نہیں کر سکتے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ ان کی نہ صرف بدنیتی کو شو کرتا ہے بلکہ ان کا ایک فیورٹزم کو شو کرتا ہے کہ وہ جو اس کرپٹ سسٹم کے ذریعے یا کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے ایک کٹ پتلیوں کو جنہوں نے مسلط کیا ہے، فراڈ الیکشنز کرائے ہیں اور اس کو شیلٹر دینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. کیونکہ میرا تو الزام ہی مین الیکشن کمیشن کے خلاف ہے. فارم 47 بنا ہے 12 فروری کو، فارم 48 49 بنا ہے 12 فروری کو، نوٹیفیکیشن ہے 11 فروری کا، اور 11 فروری کو انہوں نے خود سٹے دیا اور آر او نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جناب آپ پروسیس آف کنسالیڈیشن شوڈ بی سسپینڈڈ. انہوں نے خود لکھا اور آر او نے لکھ کے دیا پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پون ٹل فردر آرڈرز. اب اس کے بعد کنسالیڈیشن ہوئی نہیں ہے، نوٹیفیکیشن پہلے کیسے کر دیا؟ یہ تو وہ فراڈ ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے میرے ساتھ. اور اس طرح کے اگر کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن جس میں خود ملزم ہے تو ملزم اٹھ کے جج بن جائے، وہ کہے جی میں فیصلہ کروں گا کہ میرے خلاف کیس کون سنے گا. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. کیا کہنا ہے، تو ان کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ فسطائیت کا دور ختم ہوتا ہے، یہ ہوگا انشاءاللہ بہت جلد. یہ ان کو جو ہے میں کہتا ہوں کہ یہ نہ اندر اسمبلیوں کے قابل رہیں گے، نہ یہ گھروں کے قابل رہیں گے. یہ تو در بدر ہوں گے، ان کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہوگا. یقین جانیں ان کا حال وہ ہونا ہے کہ جو کہتے ہوتے تھے نا گھر کے نہ گھاٹ کے، ان کا تو وہ حال ہونا ہے. انہوں نے پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کرنی ہے اور عوام نے ان کو بھاگنے بھی نہیں دینی. حاجی صاحب آپ یہ مجھے بتائیں کہ کل علی مین گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں، کیا ڈی چوک پہنچ پائیں گے؟ آپ کے لیے تو بڑا امتحان ہے. لیکن یہ علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم ہے ایک صوبے کے، ان کا ایک صوبہ پورے کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس کے علاوہ ڈی چوک میں ڈیفینیٹلی انہوں نے اعلان کیا تو وہ آئیں گے. انہوں نے پہلے بھی جہاں جہاں پہنچنے کا اعلان کیا وہاں پر وہ پہنچے. پنڈی میں بھی وہ داخل ہوئے، وہ اسلام آباد جلسے میں بھی آئے، وہ لاہور بھی گئے. اور بیسیکلی تو یہ ہر پاکستانی کو عمران خان صاحب کی کال ہے، اور اسلام آباد خود نکلے گا. اگر کوئی بھی نہیں آئے گا تو آپ دیکھے گا کہ یہ سڑکیں ساری کی ساری دم ماسک کے اندر علی بخاری صاحب سب سے بڑا حلقہ آپ کا ہے، آپ کی عوام اور آپ اس عوام کے ساتھ لیڈ کریں گے جی انشاءاللہ. یہاں پر کھڑے ہوں گے آپ کو نظر آئے گا. سر اس وقت جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کوئی اعتراض نہیں سن رہے، وہ مسترد کیے جا رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں احتجاج ہوتے ہیں سر، ان کے پتلے جلائے جاتے ہیں. سر یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دونوں طرف سے سر ایک پولرائزیشن سر شدت ہے. دیکھیے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن خود ہی ہو جاتے. ان کو اتنا احساس ہونا چاہیے تھا اگر ان میں تھوڑی سی عزت غیرت ہوتی تو. دیکھیں ہمیشہ طاقت جو ہے نا کرسی میں ہوتی ہے، لیکن عزت اور ذلت جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے بندے پہ ہوتی ہے. جو اس طاقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اس کی ہمیشہ عزت ہوتی ہے. جو اس طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہی ہوتا ہے. یہی تاریخ کا ایک جز ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ صاحب بہادر چیف جسٹس بنے تھے تو ان کا نوٹیفیکیشن 3 مہینے قبل آ گیا تھا، جب بندیال صاحب بیٹھے ہوئے. یار اب تو تمہارے 22 دن رہ گئے، 22 دن کے تم چیف رہ گئے ہو. ویسے ہی تمہارا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور تم یہ ساری امینڈمنٹس کر رہے ہو اس لیے کہ تمہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بنا دیں گے. بھائی ایسے نہیں ہوگا. تم کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بھی نہیں بیٹھو گے، اور جو تو تم نے ناانصافی لوگوں کی ہوئی ہے یہ تم لوگوں کو بھگتنا پڑے گی. یہ خدا کی قدرت ہے کہ آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. اگر آپ نے بے انصافی بوئی ہے تو آپ بے انصافی ہی کاٹیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا. سر اگر 63A کا فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے اور قومی اسمبلی سے یہ ترمیم بھی پاس کروا لیتے ہیں تو پھر یہ کے پاس کیا آگے آپشن ہوگا؟ اسمبلیوں میں رہے گی پھر بھی؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو ہمارے قائد عمران خان صاحب کریں گے، اسمبلیوں میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے. لیکن ہمارا لیجیٹیمیٹ رائٹ کوئی بھی نہیں چھین سکتا. اور اب تو یہ اتنے ننگے ہو چکے ہیں عوام کے سامنے. جو 63A کو ختم کرے گا نا وہ بھی جواب دے ہے. اس نے بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے. اس کو بھاگنے کوئی نہیں دے گا کہ کوئی کسی کا آئی لینڈ بن گیا تو کوئی آسٹریلیا بیٹھ گیا تو کوئی ڈینمارک بیٹھ گیا. اور اسی طرح کوئی جوڈیشری کے آفیسر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے باہر چلے جائیں گے اور جتنے دن لگا رہے ہیں. ایسے نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ریولوشن کی طرف چلے گئے ہم سافٹ ریولوشن 8 فروری کو لے کر آگے. اس سے آگے کی پکچر جو ہے وہ میں بڑی بھیانک دیکھ رہا ہوں. اگر انصاف نہیں ہوگا جس معاشرے میں تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. وہ پستی کی نظر میں جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا
کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. کیا آپ یہ ریڈی والے سے پوچھیں, اپارا مارکیٹ چلے جائیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیا کردار رہا ہے. کیا آپ لوگ موجود نہیں تھے سپریم کورٹ میں جب 13 جنوری کا آرڈر آیا اور وہ 7 بندوں کے کہنے پہ پوری 25 کروڑ عوام کی پارٹی کا بلا نشان لے لیا گیا؟ کدھر ہے وہ نورین؟ بتائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, بتائے کون تھی وہ, کہاں سے آئی تھی, کدھر سے الیکشن لڑا اس نے, کس نے کراس ایگزامینیشن کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ ساری بنیاد آپ نے ساری ٹیڑھی کی ہے. موصوف آپ کے فیصلہ کیا ہوا, لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ مقرر کریں آر اوز جو ہیں جوڈیشل آفیسر, آپ ملے ہوئے تھے, آپ کی وجہ سے جناب جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا اور آپ نے ایک ہارے ہوئے لوگوں کو جتایا. تو یہ امانتوں میں بہت بڑی خیانت ہے میرے بھائی. 25 کروڑ عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا. 25 کروڑ عوام کی جو رائٹ آف ووٹ ہے اس کو سبوٹاج کر کے ججوں کو بٹھایا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ وہ جا سکتے ہیں پبلک کے اندر, نہ ان کو لانے والے جا سکتے ہیں, نہ ان کو فیصلہ کرنے والے جا سکتے ہیں, اور نہ ہی ان کی اولادیں جا سکتی ہیں. سر نون لیگ کے اوپر الزام ہے کہ وہ جوڈیشری پہ حملہ کرتی ہے, انہوں نے جوڈیشری پہ حملہ کیا تھا, لیکن کل سر ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل چیف جسٹس صاحب کو کہتے ہیں کہ ہمارے وکلاء باہر کھڑے ہوئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کیسے آپ ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں. تو اس طرح کے رویے سے تو دیکھیں کس طرح کا رویہ. چیف جسٹس صاحب کو خود نہیں اللہ تعالیٰ جانا چاہیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اگر ایک آتھر جج نہیں بیٹھے ہوئے اور قانون خاموش ہے تو لارجر بینچ بنا دے اگر اس کے دل میں سچائی ہے تو. جب آپ سچا فیصلہ نہیں کریں گے, جب آپ سچائی پر کھڑے نہیں ہوں گے, جب آپ اپنی مرضی کا بینچ بنا کے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے اور خود مستفید ہونے کے لیے فیصلے کریں گے, تو بھائی پھر آپ کو تو سننی پڑے گی. پھر آپ پبلک پلیس پہ چلے جائیں گے تو بیکریوں میں سننی پڑے گی, کہیں آپ کورٹ میں بیٹھے ہوں گے تو کورٹ میں سننی پڑے گی. اور یہ جہاں پر سلسلہ 1947 سے لے کے آج تک جس نے اس ملک اس قوم کے ساتھ غداری کی ہے اس کو کبھی بھی انہوں نے نہیں بخشا. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی ایکسٹینشن اور اپنی توسیع کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے یہ کیس لگایا ہے, اور جس قدر جلدی وہ کر رہے ہیں, یہ آرڈیننس جس طرح لایا گیا ہے اور جس انداز میں وہ کل بلاول بھٹو نے پرچہ آؤٹ کر دیا, اس نے کہا جی 25 اکتوبر سے پہلے کرنا لازمی ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 اکتوبر سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ لوٹا کریسی کی راہ ہموار کی جا سکے اور لوٹے پیدا کر کے یا اٹھا کے بندوں کو زبردستی آئینی ترامیم کرائی جا سکیں, اور سبسیکوینٹلی اس کا فائدہ قاضی فائز عیسیٰ کو اگلے 3 سال کے لیے چیف جسٹس سو کارڈ آئینی, اس کو غیر آئینی عدالت میں کہوں گا, اس کا بنا کے ان کو ایکسٹینشن دی جا سکے. یہ سارا فراڈ ہے, یہ بدنیتی پہ اپنی ساری پروسیڈنگز ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں آج اس کی عزت داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں. یہ قابل افسوس بات ہے. ان کو ان چیزوں سے اس کیس کو وہ ایڈجرن کر دینا چاہیے, اس کیس سے ان کو الگ ہو جانا چاہیے اور اس کو 25 اکتوبر کے بعد فکس کرنا چاہیے. سر یہ جو لوٹا کریسی ہے سر کون سی جماعت سے کرانے کے لیے؟ کیا پی ٹی آئی کے جتنے ایم این اے ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت تک موجود ہیں, یا کچھ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا 1-2 ایم این اے جن سے ہمارا رابطہ نہیں ہے؟ تو کتنے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی لوٹا بنے گا اب اس وقت, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ لالچ میں تو شاید کوئی بھی نہ آئے, لیکن جس طرح یہ تشدد کر کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, جس طرح بےایمانیاں یہ کر رہے ہیں, جس طرح ان کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے, جس انداز سے یہ بےایمانیاں اور بدماشیاں کر رہی ہیں, تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ ایک آدھ بندہ کوئی وہ اٹھائیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ناکام و نامراد ماضی میں بھی ہوئے تھے. اگر آپ کا خیال ہے کہ پہلے بندے ان کے پورے ہوتے تو یہ امینڈمنٹ کر نہ دیتے. ان کو تو اب لوٹا کریسی کے ذریعے اب یہ آئینی ترمیم کے اوپر, یہ آرٹیکل 63(a) کے اوپر ان کو یہ کرنے کی اب ضرورت کیوں پڑی ہے؟ یہ اس لیے پڑی ہے تاکہ یہ اس طرح کا راستہ ہموار کر سکیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کامیاب ہو پائیں گے. انشاءاللہ یہ ناکام کل 4 تاریخ ہے. علی مین گنڈاپور صاحب کیا سمجھتے ہیں, ڈی چوک آپ آئیں گے؟ انشاءاللہ جی ضرور آئیں گے, ضرور آئیں گے. کیا ڈی چوک میں آپ کو داخل ہونے دیں گے آپ؟ دیکھیں مشکلات ہیں, دیکھیں مشکلات ہوں گی, مشکلات ہیں. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ہر مشکل کو عبور کر پائیں گے. دیکھیں مقصد ہے ہمارا پروٹیسٹ کرنا. جہاں جہاں یہ روکیں گے وہاں وہاں پروٹیسٹ بھی ہوں گے. جہاں جہاں یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے, شیلنگ کریں گے. یہ آپ نے پنڈی میں دیکھ لیا, کل کا آپ نے سارا دن آپ کے سامنے رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ قبضہ گروپ ہیں, یہ پکے کے ڈاکو ہیں. انہوں نے ووٹ کو مینڈیٹ کا پہ ڈاکہ ڈال کے یہ مسلط ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے. اور ان لوگوں کے پاس نہ کوئی اخلاقی جواز ہے, نہ سیاسی جواز ہے, نہ آئینی جواز ہے. مجھے بتائیں بلاول بھٹو آیا تھا,
सिंध से चला था, उस वक्त पंजाब में भी हमारी गवर्नमेंट थी, किसी एक मौके पर नहीं रोका, हमने इनको डी चौक तक आने दिया, आए अपना एहतजाज किया, चले गए। मरीम नवाज़ आई थी पीडीएम के साथ, महंगाई मुकाओ मार्च लेकर, ये अलग बात है, इन बदमाशों और बेईमानों की बातें अलग होती हैं। इनके दिल को कुछ होता था कि जब 1 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ता था, पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का रेट ज़्यादा था, $117 पर बैरल था शायद, और अब हो गया है उसका हाफ तकरीबन। लेकिन अब के ज़माने में 275 रुपये का पेट्रोल है और उस ज़माने में 150 रुपये का था, फिर भी ये कहते थे ये महंगाई है। आज जिस अंदाज से ये आए थे मरीम नवाज़ वगैरह, हम सब ने उनको फैसिलिटेट किया, कभी कोई ना पर्चा हुआ, ना दहशतगर्दी के पर्चे हुए, ना शैलिंग हुए, किसी ने कुछ नहीं रोका। इसी तरह आप देख लें, मौलाना फजल रहमान यहाँ आए, 2 दफ़ा आए और धरना दिया, यहाँ G9 में बैठे रहे, हमने फैसिलिटेट किया। लेकिन ये इनकी जो हरकतें हैं, ये तो यजीदियत और फस्तायत से भी बदतरीन किस्म की सिचुएशन है। जब हमने पिंडी में लियाकत बाग में कहा जी हम जलसा एहतजाज करने लगे हैं, पूरा पिंडी डिवीजन बंद कर दिया, इस्लामाबाद बंद कर दिया। जब 8 सितंबर का जलसा था हमारा, मुझे बताएं, तो फिर परमिशन था, फिर क्यों पिंडी इस्लामाबाद दोनों पिंडी डिवीजन बंद कर दिया, इस्लामाबाद भी बंद कर दिया, क्यों बंद किए थे? हुसैन साहब ये मुझे बताइए कि 80 साल जैसे खातून को गिरफ़्तार किया गया, क्या वो गिरफ़्तार करने वाला, क्या उस पर FIR देने वाला, क्या उसको उसका रिमांड देने वाले के ख़िलाफ़ कोई कानून या कोई इसकी ऐसी शिक है? देखें, वो सारे मुजरिम हैं जिन्होंने ये हरकत की है। इससे अंदाज़ा होता है कि इनको शर्म व हया और गैरत ख़त्म हो गई है। इनको नहीं नज़र आ रहा कि 80 साल एक बुजुर्ग खातून आई है, अगर प्रोटेस्ट करने उसको उठा के आप दहशतगर्दी के पर्चे में डाल रहे हैं। ये इनकी गैरत गवारा करती है, लेकिन बेहिस हो गए हैं, ये यजीदियत की पैदावार है, इनको एहसास इनके ख़त्म हो गए हैं, ना इनको अपनी बहनों का, ना माओं का, ना बेटियों का एहसास बाकी रह गया है। लेकिन इन लोगों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला ये हमारी तहरीक कामयाब भी होगी, इनको उठा करके फेंकेंगे और फिर इनका एहतसाब भी होगा। सर आज भी हाई कोर्ट की समाअत हुआ है इसके साथ। आज हाई कोर्ट में हमने एप्लीकेशन दी है कि जो सेक्शन 140 की वायरीज़ है, हमने उसको चैलेंज कर रखा है, इसको उसके साथ क्लब किया जाए मेन केस के साथ जो ICA है, और वो ICA हमने कर रखा है कि इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र करने का अख्तियार नहीं है, और न सिर्फ अख्तियार नहीं है बल्कि वो तो मेरा मेन मुल्ज़िम है, उसके ऊपर तो इल्ज़ाम है करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए उसने फ्रॉड इलेक्शन कराए हैं। अब जिसने फ्रॉड इलेक्शन कराए हों उसको अख्तियार दे दे कि अपनी मर्ज़ी का वो बेंच बनाए, अपनी मर्ज़ी का जज लगाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए, वो क्या इंसाफ होगा?